کہتے ہیں بچپن کی دوستی بہت مضبوط ہوتی ہے، جس میں نہ کوئی غرض شامل ہوتی ہے نہ ہی کسی مقصد کا حصول۔ ایسے ہی ایک مضبوط دوستی دو دوست ممالک کے درمیان بچپن سے قائم ہے، جو ہر دکھ سکھ کی گھڑی میں ایک دوسرے کے ساتھ کاندھا ملائے کھڑے ہوتے ہیں۔ آج سے 72 سال پہلے 1 اکتوبر 1949 کو طویل ترین خانہ جنگی کے بعد جب چین نے آزادی حاصل کی تھی تو چین کے عظیم رہنما چیئرمین جناب ماؤ تنگ نے دارالحکومت بیجنگ کے مرکز میں واقع تھیان من کے مرکزی دروازے کے چبوترے پر کھڑے ہو کر عوامی جمہوریہ چین کے قیام کا اعلان کیا۔ اس اعلان کے بعد پاکستان دنیا کا وہ واحد ملک تھا جس نے چین کی حیثیت کو تسلیم کیا تھا۔ اس اہم موقع کے 2 برس بعد 21 مئی 1951 کو چین اور پاکستان کے درمیان باقاعدہ طور پر سفارتی تعلقات قائم ہوئے۔ پاکستان اور چین کے 21 مئی 1991 کو قائم ہونے والے سفارتی تعلقات کو آج 70 سال ہو گئے ہیں۔ ان 70 سالوں میں چین اور پاکستان میں کئی حکومتی ادوار آئے، دنیا میں کئی واقعات رونما ہوئے، مگر کبھی بھی پاکستان اور چین کے تعلقات میں فرق نہیں آیا۔ یوں تو پاکستان کے کئی دوسرے ممالک سے بھی دوستانہ تعلقات ہیں، لیکن وہ تعلقات حکومتی سطح تک ہی محدود ہیں۔ چین سے دوستانہ تعلقات کو عوامی سطح پر خاصی پذیرائی حاصل ہے۔ چین نہ صرف پاکستان کا ایک بہترین دوست ہے بلکہ ایک قریبی ہمسایہ بھی۔ پاکستان جب بھی کسی مشکل سے دوچار ہوا اور اس نے عالمی دنیا کی طرف نگاہ ڈالی تو جو ملک سب سے قریب تر نظر آیا وہ چین تھا۔ پاکستان اور چین محض جغرافیائی لحاظ سے پڑوسی ہونے کے ناطے ہی ایک دوسرے کے قریب نہیں بلکہ دونوں ملکوں کے عوام کے درمیان بھی مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔ دونوں ملکوں کے عوام کے عالمی امور امن پسندی اور باہمی احترام کے حوالے سے خیالات بھی یکساں ہیں۔ چین اقوام متحدہ کے بانی ممالک میں شامل ہے۔ اس وجہ سے چین کو سلامتی کونسل میں ویٹو کا حق بھی حاصل ہے۔ 2 عشروں تک مغرب کی چین دشمنی کی وجہ سے اسے اقوام متحدہ میں اپنے جائز مقام سے محروم رہنا پڑا۔ 25 اکتوبر 1971 چین کی سفارتی تاریخ میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس روز اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی نے بھاری اکثریت کے ساتھ عالمی ادارے میں چین کی مراحت بحال کر دیں۔ چین کی اقوام متحدہ میں یہ غیر معمولی کامیابی دنیا کے دیگر ترقی پذیر ممالک کے لیے بھی غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ چین ہر فورم پر ترقی پذیر ممالک کے حقوق کے لیے آواز اٹھاتا رہا۔ مراحت کی بحالی کے بعد چین چھوٹے اور کمزور اقوام کے تحفظ کے لیے مؤثر کردار ادا کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ میں سیٹ کی بحالی کے بعد چین نے عالمی برادری سے تعلقات کو فروغ دینے پر توجہ دی۔ 1970 کے عشرے کے اختتام تک چین نے 120 ممالک سے سفارتی تعلقات قائم کر لیے تھے، جن میں امریکہ کے ساتھ سفارتی تعلقات کا قیام بھی ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا سکتا ہے۔ شنگھائی تعاون تنظیم، کوریا کے جوہری قوت کے حوالے سے 6 ملکی مذاکرات، چین افریقن تعاون تنظیم، بیجنگ سربراہی اجلاس، ایشیائی یورپ میٹنگ سے لے کر لندن میں G20 سربراہی اجلاس تک، چین نے ہر فورم میں اپنے فعال کردار کی وجہ سے اپنی حیثیت منوا لی ہے۔ ایک ابھرتی ہوئی اقتصادی قوت ہونے کے ناطے بھی چین نے عالمی معاملات میں اہم کردار ادا کیا ہے اور قوموں کی برادری میں چین کی اہمیت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ چین دنیا کا تیسرا ملک ہے جس نے انسان بردار خلائی جہاز خلا میں بھیجے۔ 70 سال قبل جب چین آزاد ہوا تھا تو خلا کو تسخیر کرنے سمیت وہ کامیابیاں خواب معلوم ہو رہی تھیں، جنہیں آج چین نے اپنی محنت کی بدولت تعبیر کا جامہ پہنایا۔ رواں سال چین نے مریخ پر اپنا خلائی روبوٹ کامیابی سے اتار کر امریکہ کی مساوی حیثیت حاصل کر لی، جہاں پوری دنیا جو 2019 سے اب تک کورونا کی موجودہ وبا کے شکنجے میں جکڑی ہوئی ہے، چین اس وبا کو شکست دینے والا پہلا ملک بن کر ابھرا۔ چین کووڈ-19 سے بچاؤ کی دوا تیار کر لی
اور ان حالات میں اپنے درینہ دوست پاکستان کی بھرپور مدد کی۔ پاکستان میں کورونا کی وبا پھوٹتے ہی چین جہاں اپنے ملک میں اس وبا سے نمٹتے ازمہ تھا، وہیں اپنے دوست پاکستان کی بھی طبی امداد کر رہا تھا۔ کووڈ-19 سے محفوظ رہنے کی طبی سامان اور آلات مسلسل فراہم کر رہا تھا، اور اب چین ہی وہ واحد ملک ہے جس نے سب سے پہلے کورونا ویکسین پاکستان پہنچائی، جو الحمدللہ پاکستان عوام کو لگائی جا رہی ہے۔ چین پاکستان سے اپنی دوستی روز بروز مضبوط کر رہا ہے، نت نئے منصوبوں پر کام کیا جا رہا ہے۔ چین پاکستان کے ہر شعبے میں نہ صرف سرمایہ کاری کر رہا ہے بلکہ اپنے تعاون کی بھی پیشکش کرتا رہتا ہے۔ چین پاکستانی اور چینی عوام کو ایک دوسرے کے قریب لانے کے لیے بھی کوشاں ہے، جس کی ایک جیتی جاگتی مثال چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس بھی ہے، جو پاکستانی سامعین کے لیے اردو زبان میں روزانہ کئی پروگرام نشر کرتا، جس میں زندگی کے ہر شعبے سے متعلق بہت سی معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی نشریات FM 98 دوستی چینل کے ذریعے بھی پاکستان کے کئی شہروں میں نشر کی جاتی ہے، جن کے سننے والوں کی تعداد میں خاصا اضافہ ہو چکا ہے۔ جہاں سے پاکستان کی مشہور اور معروف شخصیات کے انٹرویوز، چین اور پاکستان میں منائے جانے والے ایسے تہوار جو دونوں قوموں میں مشترکہ انداز میں منائے جاتے ہیں، پاکستانی طالب علموں کی چین میں تعلیم کے حوالے سے رہنمائی، چین میں زیر تعلیم طالب علموں کے انٹرویوز، قدیم چین کے طریقہ علاج اور روزمرہ زندگی میں پائی جانے والی عام بیماریوں کے چینی علاج بتائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بہت مؤثر ذریعہ ہے چین اور چینی قوم کے رسم و رواج جاننے کے لیے۔ چینی لڑکیاں تمام غیر ملکیوں پر اپنے شریک حیات کے لیے پاکستانی لڑکوں کو ترجیح دیتی ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ دونوں کی طرز زندگی میں خاصی مماثلت کا پایا جانا ہے۔ یوں تو چین میں بہت سے مذہب اور عقیدے کے ماننے والے لوگ آباد ہیں، جن میں زیادہ تر بدھ مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن یہ بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ چین میں دین اسلام بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، جس کی بڑی وجہ چین میں مذہبی آزادی ہے۔ کسی بھی غیر مسلم چینی لڑکی کو مسلم لڑکے سے شادی کرنے کے لیے اسلام قبول کرنے کی مکمل آزادی ہے۔ اسے کسی بھی شدت پسندی کا کوئی سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ چین میں کئی علاقوں میں مسلمان کثیر تعداد میں آباد ہیں، جن میں لاکھوں تعداد ان چینی مسلمانوں کی ہے جو پیدائشی ہی مسلمان ہیں، جن کی وجہ سے وہاں مسلمانوں کے وسیع کاروبار ہیں، جن میں حلال اشیاء کی بڑی مارکیٹیں ہیں اور کئی مساجد ہیں۔ صرف بیجنگ میں 70 مساجد ہیں، جن میں سب سے بڑی اور مشہور مسجد نیوجے کی جامع مسجد ہے۔ مسجد کے قریب ہی نیوجے مارکیٹ ہے، جس میں حلال گوشت اور دیگر حلال اشیاء کے علاوہ مسلمانوں کے روزمرہ زندگی میں استعمال ہونے والی اشیاء دستیاب ہیں۔ اس طرح چین کا ایک اور شہر ہے شانچو، جہاں کئی صحابہ اکرام کی قبریں موجود ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر دین اسلام کی دعوت دینے یہاں آئے تھے اور یہی سکونت اختیار کی اور شادیاں کیں، جن کی نسلیں اب بھی یہی مقیم ہیں۔ یہ شہر مسلمان عرب تاجروں کی وجہ سے بھی بہت مشہور ہے۔ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبے کی تعمیر کا مقصد ملک کے عوام کے لیے فوائد کا حصول ہے، اور بالخصوص بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی اس منصوبے سے خصوصی طور پر مستفید ہوں گے۔ اقتصادی راہداری کے اس جامع منصوبے کے تحت بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے کئی بڑے منصوبے بھی شامل ہیں، جن میں سے بلوچستان میں گوادر بندرگاہ کا قیام، ایکسپریس وے اور بین الاقوامی ایئرپورٹ کی تعمیر بھی شامل ہے، جبکہ خیبر پختونخوا میں قراقرم ہائی وے کے دوسرے مرحلے میں اعلیٰ درجے کی سڑک کی تعمیر کا منصوبہ بھی شامل ہے۔ اقتصادی راہداری منصوبے سے چھوٹی، درمیانی اور لمبی مدت کے لیے فوائد حاصل ہوں گے، جن سے اس خطے میں خوشحالی اور اقتصادی استحکام آئے گا۔ امریکی جریدے وال اسٹریٹ جرنل کی پاک امریکہ
اور پاک چین تعلقات دونوں ممالک کی جانب سے پاکستان کی امداد کے حوالے سے ایک تجزیاتی رپورٹ میں کہا کہ امریکہ اس میدان میں چین سے پیچھے رہ گیا ہے۔ چین پاکستان میں $46 ارب کی سرمایہ کاری کر رہا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے 2009 سے اب تک مختلف مد میں دی گئی کل امداد صرف $5 ارب ہے۔ رپورٹ کے مطابق چینی تاریخ میں کسی دوسرے ملک میں سب سے زیادہ سرمایہ کاری $46 ارب کی ہے، اور یہ چین پاکستان تجارتی راہداری حقیقت بننے کو تیار ہے۔ چینی صدر کے دورہ ایشیا میں نئے عہد کا آغاز ہوگا۔ 15 سال میں 2000 میل کا سڑکوں کا جال گوادر بندرگاہ تک بچھایا جا رہا ہے۔ چین کی $46 ارب کی انفراسٹرکچر سرمایہ کاری سے تجارت اور ٹرانسپورٹ روٹ کے نئے عہد کا آغاز ہوگا، جو امریکہ کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ چین اب اس خطے میں اپنا تسلط قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ چین پاکستان اقتصادی راہداری کے نام سے جاری منصوبوں سے اقتصادی اور سیکورٹی خدشات ختم ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق یہ منصوبہ گیم چینجر ثابت ہو رہا ہے، اور یہ وسیع پالیسی کا منصوبہ ہے جسے ون بیلٹ ون روڈ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ چین کو ایشیائی اور یورپی ممالک کی منڈیوں سے ملائے گا، جہاں دنیا کے کئی ممالک پاک چین دوستی کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وہیں کچھ ممالک کو یہ دن بدن مضبوط ہوتی دوستی ایک آنکھ نہیں بھاتی، اور مختلف سازشوں کے ذریعے ان دونوں دوست ممالک کے تعلقات میں دراڑ ڈالنے میں مصروف ہیں، جو اب تک بری طرح ناکام ثابت ہوئی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی ناکام رہیں گے۔